السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کروں گی وہ ایک بہت ہی خوفزدہ اور پراسرار کہانی ہے، تو پلیز میری سٹوری پوری سنیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ وہ ایک قبرستان تھا، مگر بہت ہی پراسرار، ہر طرف گھٹا گپ اندھیرے سے بھرا ہوا۔ رات کا عالم تھا، آسمان پر 400 سیاہ بادلوں کا بسیرا تھا، جیسے کسی حسینہ کی سیاہ کالی زلفیں فضا میں بکھری ہوئی ہوں، لیکن حسینہ کی گہری سیاہ زلفوں میں خوف کی بجائے کشش کا سما ہوتا ہے، پر یہاں تو ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ اس ماحول میں تو کسی کالی چڑیل کا ہی خیال آتا تھا، جیسے وہ اپنے کالے وجود کو پھیلائی کھڑی ہو۔ رات 14ویں کی تھی، لیکن اماوس کی لگ رہی تھی۔ سیاہ بادلوں نے چاند کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، جسے چاند نے اپنی شکل دکھائی تو نظر نہ لگ جائے، لیکن شاید چاند اس قید و بند سے عاجز تھا، اس لیے تو وہ بادلوں میں سے نکل کر تھوڑا سا منہ دکھاتا، پھر غائب ہو جاتا، لیکن اس کے تھوڑے سے جلوے سے قبرستان میں چاندنی سی ہو جاتی۔ قبرستان میں کسی زی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قبرستان میں بس بے جان مردے سو رہے تھے، جو کہ اس کے خوفناک ماحول سے بے خبر تھے۔ اس وقت قبرستان میں خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ اگر پتے بھی ہلتے تو آواز بخوبی سنائی دیتی۔ اچانک قبرستان میں ہلچل سی ہوئی، کچھ لوگ، جن کی تعداد 6 تھی، قبرستان میں داخل ہوئے۔ ان میں سے 4 افراد نے ایک جنازے کو کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ 2 افراد کے ہاتھوں میں قبر کھودنے والی کدالیں تھیں۔ چلتے چلتے وہ قبرستان کے درمیان رک گئے۔ انہوں نے جنازے والی چارپائی نیچے رکھی۔ یہاں قبر کھودنے کے لیے زمین خالی تھی۔ پھر انہوں نے جلدی سے قبر کھودنی شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ باقی 4 بندے خاموشی سے ان کو کھڑے دیکھ رہے تھے۔ مردے کو دفنانے کا کام نہ ہوتا تو ان میں سے کسی کے آنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ گورکن بھی۔ وہ یہاں دن کو ہی قبر کھودنے کا کام کرتے تھے، مگر پیٹ بھی بڑی پاپی شے ہے۔ ان کو ہفتہ ہو گیا تھا کوئی کام نہ ملے۔ آج اگر ملا تو وہ بھی رات کو۔ گورکنوں کو بھی قبرستان سے اس وقت خوف آ رہا تھا، وہ بھی اپنا کام جلد از جلد نپٹا کر بھاگ جانا چاہتے تھے۔ ان کی کدالیں مارنے کی آواز قبرستان میں گونج رہی تھی کہ اچانک کسی روح کے کھانسنے اور پتوں پر چلنے کی آواز آئی۔ گورکنوں کی چلتی کدالیں رک گئیں۔ ان سب نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن گہری تاریکی میں ان کو قبروں کے ہیولے کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ چوکیدار ہوگا، شاید ایک شخص بولا۔ ہاں وہی ہوگا، دوسرا بولا۔ گورکنوں نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ان کے ہاتھ اور تیزی سے چل رہے تھے۔ بھائی میرے باپ کی توبہ، اگر رات کو کبھی قبر کھودی، دوسرا بولا۔ تیزی کی وجہ سے قبر جلدی سے تیار ہو گئی۔ لو بھائی قبر تیار ہو گئی، اب ہمارا کام ختم۔ ایک گورکن باقی 4 افراد کو بولا۔ مگر مردہ دفنانے میں تو ہماری مدد کر دو، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ 4 میں سے ایک بولا۔ وہ تم جانو تمہارا کام، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں، میں تو جا رہا ہوں، تم اس سے پوچھ لو۔ اس نے دوسرے گورکن کی طرف اشارہ کیا۔ نہ بابا نہ، میرے باپ کی بھی توبہ، دوسرا گورکن بولا۔ تم لوگ بہت مطلب پرست اور کمینے ہو، ایک شخص ان 4 میں سے بولا۔ ہاں بھائی، دنیا مطلب کی ہی ہے، مطلب تک ہی ساتھ دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے پیسے دینے تھے قبر کھودنے کے، وہ ہم نے کر دیا۔ آپ نے ہم کو پیسے دے دیے، اب آپ کا اور ہمارا رابطہ ختم۔ مگر سنو تو، وہ چاروں ایک ساتھ بولے۔ ان کے لاکھ کہنے کے بعد بھی وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ چاروں ایک دم پریشان ہو گئے۔
ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مردے کو اسی طرح چھوڑ کے بھاگ جاتے جس طرح وہ دونوں بھاگے تھے، لیکن شاید ان کا اس مردے سے کوئی رشتہ تھا، اور اس سے بڑھ کر اسلام ہمارا ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کیا کریں۔ ایک بولا کرنا کیا ہے، مردے کو اٹھاؤ اور قبر میں رکھ دو۔ دوسرا بولا تب سب مردے کو اٹھا کر قبر میں رکھنے لگے۔ مردے کو رکھنے کے بعد انہوں نے مٹی گرانا شروع کر دی اور وہ اپنے کام میں مگن پورے ماحول سے بے خبر ہو گئے تھے کہ اچانک ہی پاس کھڑے ایک کتے کی گڑگڑاہٹ نے ان کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی ان چاروں کو اپنے سے کچھ دور ایک کالا کتا نظر آیا جو ان کو دیکھ کر بار بار گڑاہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ تو کتا ہے، ہم کو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ایک آدمی نے پکی اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کر کتے کی طرف پھینکا۔ انہوں نے شش کر کے کتے کو بھگانا چاہا مگر وہ نہ بھاگا، الٹا ان کی طرف بھاگنے لگا جیسے وہ ان کو کاٹ کھانا چاہتا ہو۔ یہ حالت دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ چاروں قبروں کے اوپر سے چھلانگیں مارتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ آدھی قبر جو کہ ابھی مٹی سے بھری تھی اس کو اسی طرح چھوڑ کے اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ان کو اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں ان کو کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص ان میں سے ایک قبر سے ٹکرا کر گر گیا اور دوسرا آدمی کی ٹانگ ایک کچی قبر میں جا دھسی۔ وہ سیاہ کتا جو ان کے پیچھے تھا، اس نے چھلانگ لگا کر اس آدمی کو جا دبوچا جس کی ٹانگ قبر میں دھسی ہوئی تھی۔ کتے نے اتنی زور سے اس کے بازو پر کاٹا کہ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھا۔ اس کتے نے اب اس کا بازو چھوڑ کے اس کی ٹانگ کو اپنے منہ میں لے لیا اور ساتھ ہی ایک گوشت کا ٹکڑا اچک لیا۔ نیچے پڑا شخص درد سے بے حال ہو گیا۔ تبھی اچانک کتے کو کسی آدمی نے زور کا ڈنڈا رسید کیا تو کتا غو غو کی آواز نکالتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ قبر پر پڑے آدمی نے کرا کر اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے محسن کی شکل دیکھی تو قبرستان کا چوکیدار تھا جو اس کی چلانے کی آواز سن کے اور اس کے ساتھیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ادھر آیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں قبرستان کا چوکیدار ہوں، اگر میں نہ آتا تو وہ کتا تمہاری جان لے لیتا۔ پتہ نہیں رات کو کہاں سے یہاں آ جاتا ہے، بہت انسانوں پر حملہ کر چکا ہے مگر جان ہی نہیں چھوڑتا۔ خوش قسمت ہو جو بچ گئے، اگر میں نہ آتا تو اللہ جانتا ہے کیا ہوتا۔ چوکیدار نے اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آدمی تکلیف سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ لیکن تم یہاں رات کو کرنے کیا آئے تھے؟ وہ میں اور میرے ساتھی مردہ دفنانے آئے تھے کہ یہ آفت آن پڑی۔ اچھا وہ جو بھاگ رہے تھے وہ تمہارے ساتھی تھے؟ جی، مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس خونخوار کتے کو آپ مار کیوں نہیں دیتے؟ یا گولی مار دو یا کوئی زہریلی چیز اس کو کھلا کے مار دو۔ جب یہ دن کو نظر آئے تب مارے نا، بس رات کو ہی نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو اس کو مارنے بھی آتے تھے لیکن ان میں سے کچھ تو اگلے دن مردہ ملے اور کچھ تو اتنا ڈر گئے کہ دوبارہ قبرستان کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ اس کتے نے بہت قہر مچایا ہوا ہے، اس نے قبر کو بھی نہیں بخشا۔ 1-2 ماہ سے یہی ہو رہا ہے۔ قبرستان میں 1-2 بار لاشیں ادھ کھائی ہوئی قبر سے باہر سے ملی۔ اس کتے کے علاوہ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ یہ سب باتیں کرتے کرتے وہ دونوں قبرستان سے باہر آ گئے۔ تمہاری حالت بگڑتی جا رہی ہے، اللہ کرے کوئی سواری مل جائے۔ چوکیدار کھڑا بس یہی دعا مانگ رہا تھا کہ سواری مل جائے اور اس کو اسپتال پہنچا دیا جائے کہ اچانک دور سے کہیں گھوڑے کی آنے کی آواز سنی۔ ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چوکیدار کو خیال آتے ہی یہ وہی تانگے والا ہوگا جو روز یہاں سے گزرتا ہے۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ان کے قریب آتی گئی۔ جب تانگا قریب آ گیا چوکیدار نے اس کو آواز دی، اے تانگے والے ذرا رکو،
ایک سواری ہے، اس کو اسپتال پہنچانا ہے، کافی زخمی حالت میں ہے۔ چوکیدار کے اس طرح آواز دینے پہ تانگا ایک دم ہی ان کے قریب آ کر رک گیا۔ چوکیدار تانگے والے کو دیکھنے لگا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تانگے والے نے کوئی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کالی چادر ہی لی ہوئی تھی، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، بٹھا دو اسے۔ ٹانگے والے کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، ویسے میرے بھی کچھ قوانین ہیں بھائی صاحب، یہ زخمی ہے اس لیے اس کو لے جاتا ہوں، ورنہ اس ٹائم میں سواری نہیں اٹھاتا۔ رات کے آخری پہر کچھ بات اور ہے، وہی میرے دھندے کا ٹائم ہوتا ہے۔ چوکیدار اس کو سمجھ نہ پایا۔ چوکیدار نے زخمی کو اس کی پچھلی سیٹ پر سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیا۔ ٹانگے والے، اس کو احتیاط سے پہنچا دینا، فکر نہ کرو، ٹانگے والا بولا۔ اس کو تو میں اسی جگہ پہنچا ہی دوں گا، آخر میرا کام بھی تو یہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تانگے والے نے گھوڑے کو ایک چابک رسید کر کے چلنے کا اشارہ کیا اور وہ سڑک پر دوڑنے لگا۔ وہ زخمی آدمی لیٹ گیا، اس کو بس ایک ہی فکر تھی کہ جلدی سے اسپتال آ جائے، کیونکہ اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ اچانک ہی تانگے کی رفتار تیز ہو گئی، اس کو ایک زبردست جھٹکا لگا، یہ گرتے گرتے بچا۔ اے بھائی ذرا آہستہ چلو، میری حالت کا اندازہ ہے تمہیں۔ اچانک پھر تانگا اور تیز ہو گیا، اس کے ساتھ زخمی آدمی پریشان ہو گیا۔ تانگا نہ جانے کتنی دیر سے بھاگے جا رہا تھا، مگر اسپتال نہ جانے ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ قبرستان سے اسپتال تک کا راستہ تھوڑا ہی تھا۔ اس نے منہ نکال کر باہر دیکھا، ہر طرف جھاڑیاں، سنسان علاقہ، دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گیا، ایک لہر اس کے بدن میں اتر گئی۔ اے تانگے والے، یہ کون سا راستہ ہے؟ تم راستہ بھول تو نہیں گئے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر تانگے والے کے کاندھے کو پکڑا، مگر اس کو ایسا لگا جیسے اس نے انسان کی بجائے کسی خالی ہڈیوں والے ڈھانچے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایک تو تیز رفتار تانگا، اوپر سے پراسرار تانگے والا اور نامعلوم منزل، اس کو خوف آنے لگا۔ اچانک اس کو ایک کتے کی آواز سنائی دی، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے چلتے ہوئے تانگے سے ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کو کچھ نہ دکھا۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ آواز تانگے کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے سر نیچے جھکا کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی قبرستان والا کتا ہے۔ یہ دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے چاہا کہ وہ تانگے والے کو بتا دے، مگر اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ ایک دم کتا بھونکنے لگ گیا۔ تانگے والے نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے منہ سے کپڑا اتر گیا۔ جیسے ہی زخمی آدمی کی نظر تانگے والے کے چہرے پر پڑی تو اس کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ پھر اچانک ہی کتے نے سیٹ کے نیچے سے نکل کر اس پر حملہ کر دیا، اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ اس آدمی کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی جو کافی زوردار تھی، مگر اس تانگے والے کے کہے میں دب کر رہ گئی۔ تانگا رکنے لگ گیا، پھر ایک دم رک گیا۔ اندھیرے میں تانگے کے اندر سے ہڈیاں کرکرانے کی آواز آنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ بھی ختم ہو گئی اور ماحول میں جیسے سکون ہی سکون ہو گیا۔ پھر اچانک ایک بھیڑیے کی زوردار آواز نے ماحول کو پھر منتشر کر دیا۔ تانگے والے نے کتے کو ساتھ لے کر تانگے سے چھلانگ لگائی اور تاریکی میں پتہ نہیں دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ کہانی کی اگلی قسط جاری ہے۔